چنانچہ خلافت اور رسالت کی ضرورت پیش آئی. اس سے پہلے انسانیت آئے گی، تب وہ خلیفہ بنے گا اور نبی بنے گا. میں نے کہا آپ کو یہ یاد ہے کہ جب پیغمبر کی وفات ہوئی تو پیغمبر کی تدفین اور جنازہ پہلے ہیں یا خلافت پہلے ہے؟ میں کسی ایک صحابی نے یہ اعتراض کیا ہے کہ بنو ثقیف بنو ساعدہ میں تمام صحابہ جمع ہو گئے، پہلے صرف انصار اور پھر مہاجر بھی، اور سب نے مل کر کے حضرت ابوبکر کو خلیفہ چنا، اور اس کے بعد ان کا کام تھا پیغمبر کے لیے قبر کھودنا، ان کو غسل دینا، ان کو کفنانا، جنازہ پڑھ کے دفنانا. تو میں نے کہا اتنا بڑا اجماع تو شاید اسلام میں کوئی اور ہو جو خلافت کے انعقاد اور ضرورت پر ہوا ہے. یہ جو مسئلہ ذہن سے نکل گیا ہے، یہی مسلم قوم کی پورے عالم میں تباہی ہے. رسول اور نبی کی بعثت ختم اس لیے ہو گئی کہ ہمارے پیغمبر کی امت میں خلفاء و امراء بہت ہوں گے. دیکھیں حدیث شریف صاف آ رہی ہے، بخاری کی حدیث ہے، ان بنی اسرائیل کان تسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیل کی سیاست بھی پیغمبر کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلف بعدہ نبی الا لا نبی بعدی فسیکون الامراء وفی روایہ الخلفاء وفی روایہ العلماء فیکثرون. میری امت میں بہت زیادہ خلفاء باصلاحیت علم والے آئیں گے، خوب ہوں گے. اس لیے میری امت کے لیے نہ جدید نبوت کی ضرورت ہے، نبی الانبیاء سید الرسل اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و اکمل شریعت اور اس کے مطابق سیاست اور اس کے مطابق انعقاد خلافت، یہ ضروری ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پاکستان کے سیاستدان کیوں ناکام ہیں تو آپ اسے جواب یہ دیں گے کہ مقصد سیاست نامعلوم ہے. کیا؟ اگر ہمارے مولانا سے کوئی پوچھے یا وہ جماعت جو مغربی طرز کا اسلام چاہتی ہے یا اور بھی داڑھی اور پگڑی والے لوگ جو قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں، تو یہ وہ حضرات ہیں، ہمارے جان و جگر ہے کہ یہ بھی دھیمے الفاظ میں بغیر بتائے عملی طور پر سیاست کے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے. کیا؟ چلے آپ ایک امتحان میں آپ کا لیتا ہوں. جب سے مجلس عمل بنی اس وقت سے لے کے اور جب سے اس حکومت میں اتحاد ہوا اس وقت سے لے کے، اور صداقت چھوڑے اخباری بیان میں مجھے گن کر کے بتائے کہ کتنی مرتبہ کسی عالم یا سیاستدان نے کہا کہ اسلامی نظام کے نفاذ کے بغیر کبھی بھی مسلم قوم اور پاکستان ترقی رہی، کبھی بھی نہیں کہا. پیچھے ہٹ گئے. ان کا خیال یہ ہے کہ بس اتنی سیاست بہت ہے کہ ہمیں وزارتیں مل رہی ہے، اتنی سیاست بہت ہے کہ جب ہم کہیں بھائی مدرسوں کو کچھ نہ کہے تو کچھ نرمی آ جاتی ہے، اتنی سیاست بہت ہے کہ ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، دین بیان کرتے ہیں. یہ سب باتیں سرآنکھوں پر، اس کے فوائد کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں صحابہ کے سامنے نہیں تھی. آئے سوال، یہ چیزیں قرآن کے مطابق نہیں ہیں. انی جائل فی الارض خلیفہ، مجھے زمین میں خلیفہ بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا. حافظ ابن جریر نے تفسیر کے اندر یہاں نقل کیا ہے استشار اللہ تعالی ملائکہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا. تو اس پر بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مشورہ تو بڑا چھوٹے سے نہیں کرتا، مشورہ تو محتاج کرتا ہے. لیکن یہ مشورے کی ایک قسم ہے. مشورے کی دھیمی قسمیں ہوتی ہے کہ استاذ طلبہ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کل کس وقت آؤ گے، کل سبق پڑھیں گے یا چھٹی کریں گے. مزاج دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس کنڈیشن میں ہے.
باپ بیٹوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں اب کیا کام کرنا پڑے گا، کون سا روزگار شروع کرے جس میں ہمیں کچھ فائدہ و آرام ملے۔ تو یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، یہ کسی ایسے شخص کا اعتراض ہے جو مشورے کے قواعد و ضوابط سے بے خبر تھا۔ قرآن کریم میں پیغمبر کو ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ صحابہ سے مشورے کریں۔ آپ پر قرآن نازل ہوا، آسمانی کتاب کے پیغمبر آپ ہیں، شریعت اللہ نے آپ کو عطا کی، کل کونین کی ہدایت و ارشاد کے لیے آپ اکیلے مبعوث ہوئے، آپ کا کوئی شریک نبوت میں نہیں ہے۔ لیکن فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے مشاورت فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ روایت بالکل درست اور صحیح ہے، اور اعتراض کرنے والا انہوں نے تأمل اور تدبر پورا نہیں کیا۔ ایک اشکال شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری، مرحوم و مغفور، بہت طویل القامت قرآن میں، ثانی نہیں رکھتے تھے اپنے وقت میں علوم قرآن۔ وہ فرماتے ہیں کہ خلیفے کا معنی نائب کیا گیا ہے، یہ معنی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب نہیں ہوتا، تو اس کے نائب اگر ہو تو وہ کبھی مناب بھی بنے گا۔ تو جس طرح اللہ شرک سے پاک ہے، شریک سے منزہ ہے، اس طرح اللہ رب العزت نائبین سے بھی مقدس و ماوراء الورا۔ اصل میں نائب کا ترجمہ غلط نہیں ہے، نائب کا آگے ترجمے کے اندر استعمال غلط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کسی آیت میں نہیں کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفتی، وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ خلیفتن۔ خلف یخلف کے معنی بعد میں آنا، چونکہ پہلے جنات تھے اور ان سے پہلے ملائک تھے، اور ان دونوں کو چھوڑ کر انسان کو زمین کا خلافت اور نظام سپرد کرنا تھا، تو یہ خلیفہ ہے باعتبار جن اور ملائک کے، نہ کہ یہ خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور وہ جو حدیث آئی ہے یا خلیفت اللہ و خلیفت اللہ فلاں، وہ سب کے سب موضوع و مکذوب روایات، ایک بھی صحیح نہیں۔ خلیفہ ہے، اور خلیفے کا معنی نائب بھی ہے، لیکن نائب ملائک کا ہے اور فرشتوں کا ہے اور جنات کا ہے، معاذ اللہ رب العزت کا کوئی نائب نہیں ہوتا۔ اب شیخ سعدی نے بھی نائب سے ترجمہ کیا، زیب النساء نے بھی نائب سے کیا، نوح لطف اللہ حالائی نے بھی نائب سے کیا، شاہ ولی اللہ نے بھی نائب سے کیا، شاہ عبدالعزیز نے بھی نائب سے کیا، شاہ عبد القادر نے بھی، شاہ رفیع الدین نے بھی، حضرت شیخ الہند نے بھی، اور مولانا اشرف علی صاحب نے بھی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے بھی، انہوں نے بھی نائب سے ترجمہ کیا ہے۔ لیکن نائب خدا کا نہیں، نائب دو ان خلقتوں کا جو پہلے تھی۔ خلیفہ ابو بکر کیوں ہے؟ نبی کے بعد آئے۔ عمر کیوں خلیفہ ہے؟ ابو بکر کے بعد آئے۔ خلیفے کا مطلب ہوتا ہے جو احکام میں خود مختار نہ ہو بلکہ اپنے بڑے کا پابند ہو۔ تو جب یہ معنی کریں گے کہ احکام میں خود مختار نہ ہو اور اپنے بڑے کا پابند ہو تو وہ بڑا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ غیر مختار جو ہے وہ نبی اور رسول ہے۔ اس معنی میں نائب کا ترجمہ بھی درست اور صحیح ہو گیا۔ تو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری کا انکار حقیقت یہ ہے کہ قلت تأمل کی وجہ ہے، زیادہ غور نہیں فرمایا حضرت نے۔ یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر مسئلے میں آدمی ایک جیسے محقق ہو، اور انہوں نے ایک پہلو کو دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا انسان خلیفہ اور نائب ہے تو معاذ اللہ خدائی میں شرکت ثابت ہو جائے گی، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے ذات، صفات اور تصرفات میں نہیں، اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تنفیذ الامور میں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں پر نافذ کرتے ہیں، تنفیذ الامور میں۔